بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین هل أتاك کیا آئی تمہارے پاس حدیث و بات خبر ضیف ابراہیم کے مہمان المکرمین معزز کیا پہنچی ہے تجھ کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے یعنی فرشتے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام اول انسان سمجھے ان کی بڑی عزت کی اور اللہ کے ہاں تو فرشتے معزز و مکرم ہیں ہی کما قال بل عباد مکرمون سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون اذ دخلوا جب وہ آئے علیہ اس کے پاس فقالوا تو انہوں نے کہا سلاما سلام قال اس نے کہا سلام سلام قوم لوگ منکرون ناسا جب اندر پہنچے اس کے پاس تو بولے اسلام وہ بولا سلام ہے یہ لوگ ہیں اوپرے لوگ ہیں یہ یعنی اسلام سلام کا جواب سلام سے دیا اور دل میں یا آپس میں کہا کہ یہ لوگ کچھ اوپرے سے معلوم ہوتے ہیں. فراغ الى اہلی فجاء بعجل سمین فراغ پھر وہ متوجہ ہوا الى طرف اہلی اپنے اہل خانہ فجاء بعجل پس لایا بچڑا سمین فربا پر پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لے آیا ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا فقربہ الیہم قال الا تاکلون فقربہ پھر وہ سامنے رکھا الیہم ان کے کالا کہا الا تاکلون کیا تم کھاتے نہیں پھر ان کے سامنے رکھا کہا کیوں تم کھاتے نہیں یعنی نہایت اہتمام سے مہمانی شروع کر دی اور نہایت مہذب و شائستہ پیرایا میں کہا کہ کیوں حضرات تم کھانا نہیں کھاتے وہ فرشتے تھے کھاتے کس طرح آخر ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ آدمی نہیں ہیں فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاوجس تو اس نے محسوس کیا منهم ان سے خیفتاً ڈر قالوا وہ بولے لا تخف تم ڈرو نہیں وبشروه اور انہوں نے بشارت دی بغلام ایک بیٹے کی علیم دانش مند پھر جی میں گھبرایا ان کے ڈر سے بولے تو مت ڈر اور خوشخبری دی اس کو ایک لڑکے ہوشیار کی. یہ قصہ سورہ ہود اور ہجر میں گزر چکا ہے وہاں تفصیل ملاحظہ کر لی جائے. فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم فاقبلت پھر آگے آئی امرأته اس کی بیوی فی سرة حیرت سے بولتی ہوئی فسکت اس نے ہاتھ مارا وجہا اپنا چہرہ وقالت اور بولی عجوز بڑھیا حکیم بانج پھر سامنے سے آئی اس کی عورت بولتی ہوئی پھر پیٹا اپنا ماتھا اور کہنے لگی کہیں بڑھیا بانج. حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایک طرف گوشہ میں کھڑی سن رہی تھی لڑکے کی بشارت سن کر چلاتی ہوئی دوسری طرف متوجہ ہوئیں اور تعجب سے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہنے لگیں کہ کیا خوب ایک بڑھیا بانج جس کی جوانی میں اولاد نہ ہوئی اب بڑھاپے میں بچہ جنے گی.
قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، قالوا انہوں نے کہا کذالک یوں ہی، قال فرمایا ربک کی تیرا رب، انہ بے شک ہوا وہ الحکیم حکمت والا، العلیم جاننے والا، وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے، وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار، یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ تیرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا چیز دینا چاہیے، پھر تم بیت نبوت سے ہو کر اس بشارت پر تعجب کیا کرتی ہو؟ تنبیہ، مجموعہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے جن کی بشارت ماں اور باپ دونوں کو دی گئی۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قال کہا فما خطبکم تو کیا قصہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون اے فرشتوں بھیجے ہوئے، بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے ہو؟ یعنی ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر تم کس مہم کے لیے آئے ہو؟ انداز سے سمجھے ہوں گے کہ ضرور کسی اور اہم مقصد کے لیے ان کا نزول ہوا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہم، الی طرف قوم مجرمین مجرم قوم کے، وہ بولے ہم کو بھیجا ہے ایک گناہ گار قوم پر، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، لنرسل تاکہ ہم بھیجے علیہم ان پر حجارۃ پتھر، من طین مٹی سے، کہ چھوڑیں ہم ان پر پتھر مٹی کے، یعنی قوم لوط کی سزا دہی کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ کنکر کے پتھر برسا کر ان کو ہلاک کریں۔ من طین کی قید سے معلوم ہو گیا کہ یہ بارش نہ تھی جس کو طوفان پتھر کہہ دیا جاتا ہے۔ مسومتاً عند ربک للمسرفین، مسومتاً نشان لگے ہوئے ہیں عند ربک تیرے رب کے ہاں، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، نشان پڑے ہوئے تیرے رب کے یہاں سے حد سے نکلے چلنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پتھروں پر نشان کر دیے گئے ہیں۔ یہ عذاب کے پتھر خاص انہی کو لگیں گے جو عقل، دین اور فطرت کی حد سے نکل چکے ہیں۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، فاخرجنا تو نکال لیا ہم نے، من کان فیہا جو کوئی اس میں تھا، من المؤمنین مومنوں میں سے، پھر بچا نکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، فما تو نہ وجدنا فیہا پایا ہم نے اس میں، غیر بیت سوائے ایک گھر کے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، پھر نہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے، یعنی اس بستی میں صرف ایک حضرت لوط کا گھرانہ مسلمانی کا گھرانہ تھا، اس کو ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا اور صاف بچا نکالا، باقی سب تباہ کر دیے گئے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دی ہم نے، فِيهَا اس میں، آیَةً لِّلَّذِينَ ایک نشانی ان لوگوں کے لیے، یخافون جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم دردناک عذاب سے، اور باقی رکھا ہم نے اس میں نشان ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب دردناک سے، یعنی اب تک وہاں تباہی کے نشان موجود ہیں اور ان کی غیر معمولی ہلاکت کے قصے میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، وفی موسیٰ اور موسیٰ میں، اذ ارسلناہ جب بھیجا ہم نے اس کو، الی فرعون فرعون کی طرف، بسلطان ایک دلیل کے ساتھ، مبین کھلی اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں، جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کے پاس دے کر کھلی سند، یعنی معجزات و براہین۔ فتولیٰ برکنی وقال ساحر او مجنون، فتولیٰ تو وہ پھر گیا، برکنی اپنی قوت کے ساتھ، وقال ساحر اور کہنے لگا ایک جادوگر ہے، او مجنون یا مجنون ہے، پھر اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ، یعنی زور و قوت پر مغرور ہو کر حق کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنی قوم اور ارکان سلطنت کو بھی ساتھ لے ڈوبا، کہنے لگا کہ موسیٰ یا تو چلاک جادوگر ہے اور یا دیوانہ ہے، دو حال سے خالی نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَأَخَذْنَاهُ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ تو پھینک دیا ہم نے اس کو، فِي الْيَمِّ سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ اور وہ ملامت زدہ تھے، پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ان کو دریا میں، اس پر لگا الزام، یعنی ہم نے زیادتی نہیں کی، الزام اسی پر ہے کہ اس نے کفر اور سرکشی اختیار کی، سمجھانے پر بھی باز نہ آیا، آخر جو بویا تھا وہی کاٹا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم، وفی عاد اور عاد میں، اذ ارسلنا جب بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، الریح الحکیم بے نفع ہوا کو، بے خبر ہوا کو، بانجھ ہوا کو، اور نشانی عاد میں جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا خیر سے خالی۔
ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، ما نہ تذر من شیء چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ آئی جس پر، الا جعلتہ کالرمیم مگر اس نے کر دیا اس کو بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر گزرے کہ نہ کر ڈالے اس کو جیسے چورا، یعنی عذاب کی آندھی آئی جو خیر و برکت سے یکسر خالی تھی، اس نے مجرموں کی جڑ کاٹ ڈالی اور جس چیز پر گزری اس کا چورا کر کے رکھ دیا۔ وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، وفی سمود اور سمود میں اذ قیل لهم جب کہا گیا ان سے تمتعوا فائدہ اٹھا لو، حتی حین ایک وقت تک، اور نشانی ہے سمود میں جب کہا ان کو برت لو ایک وقت تک، یعنی حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا کچھ دن اور دنیا کے مزے اڑا لو اور یہاں کا سامان برت لو، آخر عذاب الہی میں پکڑے جاؤ گے۔ فاتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون، فاتوا تو انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربهم اپنے رب کے حکم سے، فاخذتهم الصاعقۃ تو پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، وهم ينظرون اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، فما استطاعوا تو ان کو استطاعت تھی، من قیام کھڑے ہونے کی، وما كانوا اور نہ تھے وہ منتصرین بدلہ لینے والے، پھر نہ ہو سکا ان سے کہ اٹھیں اور نہ ہوئے کہ بدلہ لیں، یعنی ان کی شرارت روز بروز بڑھتی گئی، آخر عذاب الہی نے آ لیا، ایک کڑک ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھنڈے ہو گئے، وہ سب زور و طاقت اور متکبرانہ دعوے اور تنتنکے خاک میں مل گئے، کسی سے اتنا بھی نہ ہوا کہ پچھاڑ کھانے کے بعد ذرا اٹھ کھڑا ہوتا، بھلا بدلہ تو کیا لے سکتے تھے اور اپنی مدد پر کسے بلاتے۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، وقوم نوح و قوم نوح من قبل اس سے قبل، انہم کانوا بے شک وہ تھے، قومن فاسقین فاسق لوگ، اور ہلاک کیا نوح کی قوم کو اس سے پہلے، تحقیق وہ تھے لوگ نافرمان، یعنی ان اقوام سے پہلے نوح کی قوم اپنی بغاوت اور سرکشی کی بدولت تباہ کی جا چکی ہے، وہ لوگ بھی نافرمانی میں سے حد سے نکل گئے تھے۔